بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى الله بأن تصلي عليه. میں سب سے پہلے پورے گجرات کے مسلمانوں خاص طور سے بورسک کے رہنے والوں کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ جب جلسہ کرانا ہوتا ہے جب ہندوستان میں کہیں بھی کرا دیا جاتا ہے لیکن جب اتہاس بنانا ہوتا ہے تو بورسک کو اوسر دیا جاتا ہے. میں یہاں کھڑا ہوا ہوں تاکہ جو خاندان رسول کے شہزادے ہیں سادات ہیں سنیوں کے تاجدار اور وہ جو نائب رسول پروردگار ہیں علماء ذی وقار ہیں اور وہ جو امتی کے روپ میں مدینے والے کے وفادار ہیں انہیں خوش کرنے کے لیے میں کھڑا ہو گیا. الیکشن میں بھی لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ بوجھ بڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں میں آپ کا بوجھ اتارنے کے لیے کھڑا ہوں. خوش کرنا یہ بڑا ضروری ہے راضی کرنا. بس چوک جاتے ہیں ہم کہ کیسے راضی کریں. ہم یہ تو جانتے ہیں کہ خوش رکھو غلطی ہو جاتی بچوں کو خوش رکھتے ہیں ڈھنگ نہیں معلوم اور بیوی کو خوش رکھنے کا ڈھنگ تو بالکل نہیں معلوم. وہ جو کہہ دی جائے بس کرتے جائے. چھوڑو ان باتوں کو جن باتوں میں دم نہیں. ہمیں بندے ہو تو خدا کو راضی کرو گے کہ نہیں؟ خدا کو راضی کرنا رحمان کو راضی کرو. کیسے؟ مہمان کو کیسے راضی کرتے ہو کیسے خوش کرتے ہو؟ تمہارے گھر پر تمہارا کوئی مکھ اتھت پدھارے مہمان خصوصی آئے تو آپ چوک جاتے ہیں. اس کو کھانا کھلا کے آپ خوش کرنا چاہتے ہیں. غلطی کیا ہوتی ہے آپ سے کہ جو کھانا آپ کو پسند ہے جس کھانے کو آپ اسٹینڈرڈ سمجھتے ہیں وہی پکواتے ہیں اور بھول گئے کہ مہمان کی پسند کیا. تو الول جلول اٹکے جھٹکے میں رہنے والے
تاول تو حضرات آئے ہیں بریانی پکا، حضرت آئے ہیں چکن تندوری ہو، چکن ٹکا ہو، چائنیز ہو، برگر ہو، پیزا ہو۔ آپ جس کھانے کو بہت بڑا کھانا سمجھتے وہ رکھ دیا، اور اتفاق سے حضرت شاکاہاری ہیں۔ آپ نے بہت اعلیٰ درجے کی مٹھائی رکھی، شیخ الاسلام نے دیکھا تو مگر کھایا نہیں۔ کیا فائدہ ہوا؟ اگر تم مہمان کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اپنی پسند کا کھانا مت پکاؤ، مہمان کی پسند کا کھانا پکاؤ۔ میں اپنی بات کروں، اگر مجھ کو جوار کی روٹی، سرسوں کا ساگ اور ایک گلاس گنے کا رس مل جائے تو اگر میں کھانا کھا کے اٹھا ہوں تو پھر بیٹھ جاؤں گا کھانا کھانے کے لیے۔ ٹو مچ، آئی لائک ٹو مچ۔ اب ایسا آدمی جس کو سرسوں کا ساگ پسند ہو اس کو آپ بکرے کا گوشت کھلائیں گے؟ اب میں منہ مار کے، دل مار کے، کلیجے پہ پتھر رکھ کے میں کھا لوں گا، لیکن میری آتما خوش نہیں ہوگی۔ کیونکہ تم اپنے طریقے سے مجھے راضی کرنا چاہتے ہو، بے وقوفی کر رہے ہو۔ تم کو میری پسند معلوم کرنا چاہیے۔ یہی چوک بندوں سے ہوئی کہ رحمان کی پوجا تو ہر آدمی کرنا چاہتا ہے، مگر کچھ بے وقوف اپنی پسند سے پوجا کرتے ہیں اور رحمان کی پسند معلوم نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غازی ملت، شہزادہ حضور محدث العالمین۔ پوجا کرنے میں گھنٹہ تجھے پسند ہے اپنے گھر میں بجا لے، مگر خدا کو پسند نہیں۔ تو اپنی پسند کی پوجا پدھتی سے، اپنی پسند کے طریقہ عبادت سے تو رحمان کو راضی نہیں کر سکتا۔ رحمان کو راضی کرنا ہے تو رحمان کی پسند جاننا ہوگا، خدا کی پسند جاننا ہوگا، اپنے رچیتا کی پسند جاننا ہوگا۔ مہمان کی پسند معلوم ہو گئی تو جو پسند تھا وہی رکھا، جتنا پسند تھا اتنا ہی رکھا۔ 5 وقت کی پسند تو وہی رکھا، 1 مہینے کا اپواس پسند تو وہی رکھا، 2.5% کے حساب سے دینا پسند تو 1.5 نہیں کیا نہ 3.5 کیا، کیونکہ ہم بندہ ہیں، اسی طریقے سے اسے راضی کریں گے جو اسے پسند۔ سمسیا ہے، پرابلم ہے کہ ہم پسند جانے کیسے؟ وہ تو ادریشیہ ہے، وہ تو نراکار ہے، وہ تو اننت ہے، وہ تو انلمیٹڈ ہے، جسے ہم دیکھ نہیں سکتے، جسے سن نہیں سکتے، جسے چھو نہیں سکتے، حد تو یہ ہے جسے سمجھ نہیں سکتے۔ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے، سمجھ تک نہیں سکتے جو بالائے فہم ہے، اس کی پسند کیسے؟ ارے بابا، ہاشمی میاں کو راضی کرنا ہے تو ہاشمی میاں کی پسند جاننا ہوگا، اور پسند جاننے کا 2 ہی طریقہ ہے، یا تو ہاشمی بابا سے ڈائریکٹ پوچھو صاحب کیا پسند ہے، جو پسند ہے اور جتنا پسند ہے بتا دو، اور آپ نے میری پسند کا بنا دیا، میں خوش ہو گیا۔
تو یا تو مجھ سے ڈائریکٹ پوچھو کہ بابا آپ کو کیا پسند ہے، اور اگر میں کبھی یورپ، کبھی امریکہ، کبھی افریقہ، کبھی ایشیا کے دوسرے دیشوں میں، کبھی آسٹریلیا میں ہوتا ہوں اور آپ کا مجھ سے سمپرک نہیں، کانٹیکٹ نہیں، رابطہ نہیں، آمنا سامنا نہیں، بات کرنے کے پر آپ کو قدرت نہیں، تو دوسرا کیا طریقہ ہے؟ پہلا تو یہ ہے کہ ڈائریکٹ مجھ سے پوچھو، اور اگر ڈائریکٹ پوچھنا سمبھو نہ ہو تو پھر اس سے پوچھو جو ہاشمی کے قریب ہے، ہاشمی سے قریب ہے، ہاشمی سے قریب ہے، تو یا تو رحمان سے ڈائریکٹ پوچھو، اگر پوچھنے کی طاقت تم میں نہیں ہے تو پھر اس سے پوچھو جو رحمان کے قریب ہے، رحمان سے قریب ہے، رحمان سے قریب ہے، یہ وہی قریب ہے جو اس کا اپنا حبیب ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسالت تیر موتی سے آجام، تو خدا کے قریب، اسی قریب کو اسلام نے کبھی رسول کے روپ میں دیا، نبی کے روپ میں دیا، علی کے روپ میں دیا، غوث اعظم کے روپ میں دیا، خواجہ اعظم کے روپ میں دیا، اور آج پورے ہندوستان کو محدث اعظم کے روپ میں دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسالت تیر موتی سے آجام، ایک ہم نے جواب بنایا، پیڑ لگا، پودا بنا، جھاڑ بنا، شاخیں آئی، پتی آئی، پھول آیا، مگر پھل تو کہا گیا یار پیڑ تو اچھا تھا، زمین اچھی نہیں۔ زمین کا بڑا اثر ہوتا ہے، زمین کا اتنا پربھاؤ ہوتا ہے کہ اگر پنجاب میں کپاس بوئے آ جائے تو بینولوں کے سوا کچھ نہیں ملے گا، روئی نام کی کوئی چیز نہیں ملے گی، اور اگر کہیں پنجاب کا باسمتی گجرات میں بو دیا جائے تو سکڑ جائے گا، اور بنگال بہار میں لے گئے تو کھچڑی بنانے لائق بھی نہیں رہے گا، کیونکہ زمین جب بدل جاتی ہے تو کھیتی کا رزلٹ بھی بدل جاتا ہے۔ جب مٹی بدل جاتی ہے تو فصل بدل جاتی ہے۔ اگر گیہوں کو ریگستان تو کھجور کو بھی گردن میں پیدا نہیں کیا جاتا۔ چائے کی پتی کے لیے آسام کی زمین اچھی ہے، موٹے چاول کے لیے بہار کی زمین اچھی ہے، باسمتی کے لیے پنجاب کی زمین اچھی ہے، اسلام کی تبلیغ کے لیے فاطمہ زہرا کی زمین اچھی ہے۔ ایک بات اچھی طرح سے سمجھو، بیک گراؤنڈ از مور امپورٹنٹ ٹو بلڈ اپ دا کریکٹر، ٹو بلڈ اپ دا پرسنالٹی۔ ویکتتو کے نرمان میں، چرتر کے وکاس میں بیک گراؤنڈ دیکھا جائے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ نہ جانے کتنے قیمتی لوگ محدث اعظم کے ساتھ رہے، ہر ایک اپنے آپ میں انجمن تھا، ہر ایک اپنے آپ میں صاحب علم و فضل۔ محدث اعظم کے زمانے میں اکابر اہل سنت رہے، میں جانتا ہوں ان کے نام کو۔ ایک طرف صدر الافاضل، صدر الشریعہ، شیخ اہل سنت، صاحب الاقتدار، مجاہد ملت، حافظ ملت، امین شریعت،
عظیم الشان شخصیتیں رہی، لیکن اتہاس ساکھی ہے کہ علی کا گھر چھوڑ کے، فاطمہ کا خاندان چھوڑ کے، کسی بھی قبیلے میں، کسی بھی پریوار میں، کسی بھی فیملی میں 4 پشت خطیب نہیں پیدا ہوئے۔ محدث اعظم خطیب، ان کا بیٹا خطیب، ان کا پوتا خطیب، پوتے کا بیٹا بھی خطیب۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دیکھنا پڑے گا کہ محدث اعظم کس زمین کے پھول کا نام ہے۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول؟ صرف اشارہ کر کے گزروں گا کہ ہماری ماں بہنوں میں کوئی ایسی عورت نہیں ہے جو 1 مہینے میں 30 دن نماز پڑھ سکے۔ کوئی جوان عورت 30 دن نماز نہیں پڑھ سکتی، کیونکہ اس پر ناپاکی کا ایک سمے آئے گا جس میں وہ نماز نہیں پڑھے، چاہے کتنی بھی بڑی معابدہ ہو، چاہے کتنی بڑی زاہدہ ہو، چاہے وقت کی رابعہ بصریہ ہو، اس حالت میں وہ نماز نہیں پڑھے گی۔ جب پاک ہوگی، صاف ہوگی، نہائے گی، تب نماز شروع ہوگی۔ ہو جا جب تک نہ ہو تم صاف، نماز ہے معاف۔ لیکن اسی آسمان کے نیچے، اسی دھرتی کے اوپر، حضرت حوا سے لے کر آج تک، آج سے لے کے قیامت تک، اتہاس کے پلے پر صرف ایک عورت، اونلی ون، کیول ایک، جس نے 300 دن لگاتار نماز پڑھا، 6 مہینے میں 6 مہینہ پڑھا، سال بھر میں 365 دن پڑھا، کوئی دن ناگا نہیں، کوئی دن ناپاک نہیں، کوئی دن گندگی نہیں، کوئی دن بیماری نہیں، پڑھتی رہی، اس ایک عورت کا نام ہے سیدہ فاطمہ زہرا۔ میں علماء کرام کے اختلاف روایات اور اختلاف الرائے میں آپ کو نہیں لے جاؤں گا۔ ایک رطوبت تھی جو ظہر سے پہلے خشک ہو جاتی تھی، وہ ظہر پڑھ لیتی تھی، اثر سے پہلے خشک، اس بحث میں نہیں جاؤں۔ سوال یہ ہے کہ جو خون معاملہ صلاۃ ہے، جس خون کے جاری ہونے سے عورت پہ نماز معاف ہو جاتی ہے، وہ خون فاطمہ میں نہیں۔ اور میری ماں بہنیں، وہ خون بہت امپورٹنٹ ہے، شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بہت ضروری خون ہے۔ اس لیے خون ضروری ہے کہ جب پیٹ میں بچہ آتا ہے تو اسی خون سے بچہ بنتا ہے۔ اس لیے جب ہماری ماں بہنیں حمل سے نہیں ہوتی، امید سے نہیں ہوتی، پیٹ میں بچہ نہیں ہوتا، خالی ہوتا ہے، تو وہ بیکار کو باہر قدرت نے کر دیا۔ بیکار ہے تو 3 دن 5 دن 7 دن زیادہ سے زیادہ 10 دن میں وہ باہر ہو جائے، کیونکہ وہ یوزیبل نہیں ہے۔ لیکن جب پیٹ میں بچہ آتا ہے تو ہر عورت 300 دن نماز پڑھ سکتی ہے، کیونکہ وہ خون ٹرانسفر ہو گیا بچے کی طرف، اب وہ باہر آ نہیں رہا ہے، اسی خون سے بچہ بن رہا ہے۔ وہ خون چاہے جیسا ہو، بچہ اسی سے بنتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس خون سے بچے بنتے ہیں، اسی لیے عورت میں خون ہوتا ہے کہ جب
خون کام آئے اور یہ خون فاطمہ زہرا میں نہیں تھا، تو سوال پیدا ہوتا ہے حضرت فاطمہ کے پیٹ میں جب امام حسن آئے، امام حسین آئے، تو وہ خون ہے نہیں، تو یہ حسن حسین بنے کیسے؟ کس چیز سے بنے؟ کس سامگری سے بنے؟ کس مٹیریل سے بنے؟ ماں میں وہ خون ہے ہی نہیں جو بچہ بنائے، تو پھر یہ بنے کیسے؟ کسی کی سمجھ میں آیا نہ آئے، مگر میرے امام نے ڈنکے کی چوٹ پر کہا ہے تیری نسل پاک میں ہے۔ بات آئی یار یہ ٹھاکر صاحب کے گھر میں سب بہادر کیوں ہے؟ ارے بولے باپ چوہان ہے، باپ راجپوت ہے، اولاد میں بھی ہے۔ اچھا، اور ماں بھی راجپوت بھی ہے؟ نہیں بے لہلا، سوائے بہادر کے کچھ بنے ہی نہیں۔ بہادر بنا بگڑ گیا تو اتیاچاری بنا، ماں راجپوتنی باپ راجپوت، بچہ ویر پیدا ہوا اور ویر گتی کو پراپت ہوا۔ لیکن رسول کا پریوار دیکھو، رسول کو بزدل اولاد پسند نہیں، اس لیے باپ علی کو بنایا، ناپاک بچے پسند نہیں، اس لیے ماں فاطمہ کو بنایا۔ ارے گجرات کے شیر سے جب بھارت دہلتا ہو تو خدا کے شیر سے پوری دنیا کیوں نہ دہل جائے؟ اسی شیر خدا کا نام ہے علی ابن ابی طالب، اور پاکیزگی جس پہ ناز کرے، جنت کی طہارت جس پہ نازا ہو، وہ لوگ علما کا حسن جس پہ قربان ہو، اور جو پاکیزگی کی چرم سیما پہ ہو، پوترتا کی گہرائیاں لیے ہوئے ہو، اس فاطمہ زہرا کی اولاد پوترتا بھی لے رہی ہے اور بہادری بھی لے رہی ہے۔ نہ علی کی شجاعت کا جواب ہے، نہ فاطمہ کی طہارت کا جواب ہے۔ علی کی شجاعت، فاطمہ کی طہارت، یہ جب اکٹھا ہو تو حسن اور حسین جیسے گوہر پیدا ہو۔ بہادر اتنے کہ امت کے لیے پوری خلافت دے دے، بہادر اتنے کہ 72 کو لے کر بھوک و پیاس سے مقابلہ کر کے باطل نظریے سے سمجھوتا نہ کرے۔ ارے جب کلمہ پڑھنے والا باطل، کلمہ پڑھنے والا باطل جب تک حسین کو پسند نہیں تھا تو شرک سے بھرپور باطل ہم جیسے حسینیوں کو بھی گوارا نہیں۔ تو محدث اعظم افغانستان کا نشان نہیں، نبی کے خاندان کا نشان ہے۔ ایک صاحب بولتی ہے علی گڑھ یونیورسٹی سے ہم ڈگری ہولڈر ہیں، ہاں میری عزت کرو۔ کوئی بولا بڑودہ یونیورسٹی سے میں نے پوسٹ گریجویشن کیا، ہمیں سب اپنا تعارف کرانے میں یہ بتاتے ہیں کہاں سے پڑھا ہے۔
ہمارے حضرت مولانا مفتی شبیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، عادل آباد سے تشریف لائے ہیں. کس سے پڑھا ہے؟ کسی ایک بڑے استاد کا نام لیں گے. پڑھا ہے 10-12 سے. لیکن نام اسی کا لیا جائے گا جسے تھوڑی سی امپورٹینس ہو. اب بیک گراؤنڈ پوچھنا چاہتا کہ مدرسے کا ایک ذمہ دار معلم جب پڑھاتا ہے تو پڑھنے والے مولوی بنتے اور عالم بن کر کے دنیا کے سامنے آتے ہیں اور دین پاک مصطفیٰ کو نافذ کرتے. مدرسے آج بھی ہیں، دارالعلوم کچھ بڑے بڑے بن گئے. القاب میں سنی پیچھے ہوتا ہے، مدرسہ بنانے میں بھی پیچھے رہا. ان کے جب بہت بن گئے تو ہمارے کچھ بنے، مگر اب کچھ تو بہت کچھ ہو رہے ہیں. 20,000 کی تعداد کو کوئی نہیں مانتا اور 72 کو کوئی نہیں چھوڑتا. فرق سے فخر سے کہتی ہے کربلا کی زمین، تو ایک مہر پہ نظر ہے میں 72. کیا بات ہے کہ دارالعلوم کی سلطہ شریف میں بھی ہے، بریلی شریف میں بھی ہے، برکاتیہ مشن میں اور بہت سارے مدارس بنائے، مراد آباد میں بھی ہے، مبارکپور میں بھی ہے. لیکن کہیں سے محدث اعظم نہیں آ رہا ہے. 50 سال کا تو ہوش مجھے ہے. کوئی محدث اعظم کہیں سے نہیں آیا. شیخ الاسلام تو آتا ہی نہیں، محدث اعظم کہاں سے آئے گا؟ وجہ یہ ہے کہ مال نکلتا ہے فیکٹری سے. دکانیں تو بہت کھل گئی مگر فیکٹری بند. تو پرانے مال کو بیچنے کے لیے آڑھتیوں نے سیل بک لے کر دکان تو لگا لی، لیکن جس فیکٹری میں مفتی اعظم بنتا ہو، مجدد اعظم بنتا ہو، محدث اعظم بنتا ہو، فیکٹری بند. اس لیے کہ سید محمد کو محدث اعظم بنانا یہ کسی مدرسے کا کام نہیں تھا. محدث اعظم تم ہی بن سکتے ہو، مگر ضروری یہ ہے کہ تم کسی ہم شبیر غوث کی گود میں آؤ، سلطان الوائزین کی نظر میں آؤ، حکیم الاسلام کی فکر لاؤ، مخدوم سبلانی کا نور ہو، عبد الرزاق کا خون ہو، اہل بیت کی روشنی ہو، علم و فضل، تقوی و طہارت، کریا کرم، کرتویہ پالن، حق گوئی و بے باکی، بولے تو صداقت دکھے، کرے تو عدالت نظر آئے، نوازے تو سخاوت دکھے، باقی کو للکارے تو شجاعت، صدیق کی صداقت، فاروق کی عدالت، عثمان کی سخاوت، علی کی شجاعت، حسن کی صالحیت، غوث کی غوثیت، خواجہ کی خواجگیت، مخدوم کی اشرفیت. جب کسی کو اپنے کام کے لیے چنے تو اس انتخاب کا نام محدث اعظم. محدث اعظم کسی بھارتی کا نام نہیں، محدث اعظم کسی اتر بھارتی کا نام نہیں، محدث اعظم یو پی بہار کے ناگرک کا نام نہیں، محدث اعظم اس روشنی کا نام ہے جو مدینے سے پھوٹی ہے، اس تعلیم کا نام ہے جو علی کے گھر سے نکلی ہے، اس طہارت کا نام ہے جو فاطمہ کے پریوار سے باہر آئی ہے. میرے دوستو، امام احمد رضا جیسا مدرس ہو، صاحب الاقتدار
बदायूं, बरेली की चौथा, फरंगी महल, गौस का खानदान, आला हजरत अशरफी मियां की मेहरबानियां, मौलाना अहमद अशरफ की तरबियत, हकीमुल इस्लाम की तदरीस, ये सब जब किसी में जमा हो जाए तो उस मजमूए का नाम मुहद्दिस आज़म। तो कुरान को अपने तरीके से समझाना और है, और अल्लाह की मुराद को बताना और है। जैसे लकुम दीनुकुम वलिया दीन, लकुम दीनुकुम, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, वलिया दीन, वली हमारे लिए, दीन हमारा दीन। नबी करीम कुफ्फारो मुशरिकीन से कहे कि तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। इसका मतलब कभी ये दोनों दीन मिलेंगे नहीं, और मिलाया गया तो अपना दीन गया। हमें सफेद और काला मिला दो तो कोई तीसरा रंग बनेगा, न सफेद होगा न काला होगा। तो इस दीन इस्लाम और दूसरे अध्ययन मिक्स हो जाए तो कुरान के खिलाफ तो है ही, अपनी बदकिस्मती भी है। साफ लफ्जों में तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए। सौभाग्य पैदा हुआ, क्या अबू जहल भी दीन वाला था? कुल या अय्युहल काफिरून, खुल्लम खुल्ला काफिरों से कहा गया है, लकुम दीनुकुम, ये काफिरों तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मुसलमानों का दीन मुसलमानों के लिए, काफिरों का दीन काफिरों के लिए। तो क्या दोनों दीन है? कुरान में शब्द एक है, लेकिन निस्बत अलग अलग। दीन की निस्बत जब मुसलमानों की तरफ होगी तो उसका मतलब कुछ और होगा, और दीन की निस्बत जब काफिरों की तरफ होगी तो उसका मतलब कुछ और होगा। हमारे बड़े बड़े बुजुर्गों ने यही तर्जुमा किया, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। मगर कुर्बान जाओ मुहद्दिस आज़म की निगाह पर, उन्हें यह भी गवारा नहीं हुआ कि अरबी जुबान में जो मुश्तरक लफ्ज है वो समाजी जिंदगी में नहीं है, और अल्लाह की ये मुराद हो ही नहीं सकती कि कुफ्फार और मुशरिकीन दीन वाले हैं। दीन तो सिर्फ इस्लाम है, क्योंकि खुदा ने वाज़ेह तौर पर फरमाया, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन अल्लाह के नजदीक सिर्फ इस्लाम है। तो जब दीन इस्लाम है तो बाकी नजरियात दीन नहीं। कुरान के इस मिजाज को, रब की इस मुराद को, खुदा की इस मशीयत को उर्दू जुबान में अगर किसी ने बयान किया है तो मुहद्दिस आज़म है, और कहा कि तुम्हारे लिए तुम्हारा बनाया दस्तूर हमारे लिए इलाही दस्तूर, इस्लाम खुदा का बनाया हुआ कानून है और बाकी तुम्हारे अपने बनाए हुए कानून है। मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि खुद खाना परोस के मेहमान को राजी नहीं कर सकते तो अपना खुद साख्ता कानून बना के तुम रहमान को भी राजी नहीं कर सकते। अब रह गई बात कि रहमान अदृश्य है, रहमान असीमित है, अनंत है, निराकार है, और उसकी मर्जी हम कैसे जाने? हम किसी न किसी आकार के मुहताज हैं। आकार को आकार ही समझा सकता है, इसीलिए जल्दबाजी में माल बटोरने के चक्कर में, चढ़ावे की लालच में, माल पानी के चढ़ावे की लालच में, जिसको जैसा समझ में आया आकार बनाने लगे। नहीं समझ में आया, और चूंकि बनाने वाले इंसान हैं
بہاری نے بنایا تو بہاری مزاج کا بنا، بنگالی نے بنایا تو بنگالی مزاج کا بنا، گجراتی نے بنایا تو گجراتی. کسی کی زبان اندر ہے، کسی کی زبان باہر ہے. تو یہ فرق اس لیے ہوا کہ بنانے والا انسان تھا. انسان نے بنانا شروع کر دیا کیونکہ آکار پہ اسے کیا کہا، ہم تو نراکار کو پوچھیں گے، وہی ایشور ہے، وہی خدا ہے، وہی انگریزی میں گاڈ ہے، ورشپ تو اسی کی کریں گے. پر کیا کریں بابا، پرابلم یہ کہ وہ دکھتا نہیں، دکھے گا نہیں تو کنسنٹریشن نہیں ہوگا، کنسنٹریشن نہیں ہوگا تو مانسکتا کیندرت نہیں ہوگی، اور جب کیندرت نہیں ہوگی تو پوجا پرکاشمے نہیں ہوگی. تب ایک آکار بنانے دو نا، اس کو نہلائیں گے، پہنائیں گے، کسی جگہ جمائیں گے، پران پرتشٹھا کریں، اب اسی کو پوجنے لگیں گے. اور وہ چکر میں یہ ہے، اس کو کیا ہو گیا، مجھے کو بناتا ہے، مجھے کو پوجتا ہے. اگر تم نے کھانا بنایا اس کو تو پوجا نہیں، بڑھیا بریانی بنائی اس کی پوجا کیا نہیں. جو اپنے سر پر بیٹھی ہوئی مکھی کو ہٹا نہ سکے تو جو والی سمسیا کو کیسے ہٹائے گا. اور ضرورت تو آکار کی ہے صاحب. میں کہا یو آر رائٹ، آکار تو چاہیے، لیکن یہ آکار ہم کیوں بنائے؟ کیا خدا نے آکار نہیں بنائے؟ تو اپنے بنائے ہوئے آکار کے ذریعے خدا تک نہ پہنچ، خدا ہی نے بنائے ہوئے آکار کے ذریعے خدا تک پہنچ جا. ارے جسے ہم نے بنایا اسے مدرسہ کہتے ہیں، اور جسے خدا نے بنایا اسے محدث اعظم کہتے ہیں. علی تیار نہیں ہے بال برابر نبی سے ہٹنے کے لیے، ولی تیار نہیں ہے بال برابر نبی سے ہٹنے کے لیے، حسن و حسین تیار نہیں ہے بال برابر علی سے ہٹنے کے لیے، ولی تیار نہیں ہے بال برابر غوث اعظم غریب نواز سے ہٹنے کے لیے، محدث اعظم تیار نہیں ہے بال برابر امام احمد رضا سے ہٹنے کے لیے، اور ہم بھی تیار نہیں ہیں محدث اعظم سے بال برابر ہٹنے کے لیے. میرے دوست، جب کوئی اعظم چنتا ہے تو چنا ہوا بھی اعظم ہوتا ہے. لوک سبھا کے لیے چنو گے تو ودھائک نہیں بنے گا، سنسد بنے گا. لوک ودھان سبھا کے لیے چنو گے تو پارشد نہیں بنے گا. جب خدا کسی کو کار چلانے کے لیے چنتا ہے تو اسے ڈرائیور کہتے ہیں، اور جب وہ دین کو پھیلانے کے لیے چنتا ہے تو اسے محدث اعظم کہتے ہیں. ہمیں چنتے ہم بھی ہیں، چنتے تم بھی ہو. ہم بھی چننے کے بعد روتے ہیں، تم تو مجھ سے زیادہ روتے ہو. چنا، پیر چنا، 9 مہینے کے بعد معلوم ہوا کہ غلط چنا، کیونکہ حقیقت تو 9 مہینے بعد ہی معلوم ہو. اندازہ لگاتے ہیں لیکن واستوکتا تو کبھی پرکٹ ہوتی. تو دوسرا پیر چنا. ایک صاحب کا گھر میں جانتا ہوں، نانپارا ضلع بہرائچ میں بابا. ان کے 3-4 لڑکے اور وہ خود 5 پریوار سدسیہ تھے.
وہ سب 5 پیر تھے سب. میں نے پوچھا کہ ایک گھر میں 4 بیٹے کے 4 الگ الگ پیر ہیں اور باپ آپ کے بھی الگ پیر ہیں, یہ 5 پیر کیوں؟ بولے حضرت محشر میں پتہ نہیں کس کی چلے. تو رسک نہیں لے سکتے نا, جس کی چلے گی اپن اسی کے ساتھ ہو جائیں گے. جنت میں جانے کے لیے بھی راجنیت. جب مرید پیر چنتا ہے غلطی ہو جاتی ہے. اب پیر تو ہم نے بڑا نام تھا بغداد شریف کا, بڑا نام ہے اجمیر شریف کا, بڑا نام ہے بریلی شریف کا, لیکن جب پیر چننا ہوتا ہے تو اپنا اپنا درشکون الگ ہے. پانی پیو چھان کر, پیر بناؤ پہچان کر. اس طرح سے مرید مت ہو جاؤ. موقع اچھا ہے, غازی ملت آئے ہیں, بہت جنرے ہیں, محمد اچھا ہے, ولی آیا ہوا ہے, اللہ والا آیا ہوا ہے, چلو مرید ہو جاؤ. ایک ہاتھ دوسرے کندھے پر دھر دو, کلمہ پڑھو, پورا مجمع مرید ہو گیا. تھوک میں اس لیے کہ کچھ خاندان تو ایسے ہیں جو 1400 برس سے پیری مریدی کر رہے ہیں, پیٹ بھرا ہے. جو نئی نوجات پیر, نوجات ششو کی طرح, تو وہ 200-400 مرید پہ ان کو سیٹسفیکشن نہیں ہو. ارے پیاس تو ایک گلاس پانی سے بجھ جائے گی, نہیں پورا گھڑیا لے لوں گا تاکہ کوئی دوسرا پینے نہ پائے. چنتے ہیں اور غلطی ہوتی ہے. ہم ایک حافظ جی کو لے آئے کہ ہمارے لڑکے کو پڑھاؤ, غلطی ہو گئی. یہ تو ہو سکی دیکھا, کیونکہ عقیدہ تو ماتھے پہ لکھا نہیں. جب سورہ فاتحہ پڑھانے لگا, بابا فاتحہ پڑھو گا, فاتحہ مت پڑھو. ابھی راجد میاں کہہ کے گئے ہیں کہ 7 آیتیں ہیں, جہنم کے 7 دروازے ہیں. ایک آیت پڑھو, ایک دروازہ بند, دوسری پڑھو, دوسرا بند, 7 پڑھو تو 7 دروازے جہنم کے بند ہو جاتے ہیں. کیوں سب پڑھائیں؟ چلے گئے تو میرے کائے کو زبردستی کرتے ہو؟ سننی پڑتا ہے, پڑھنے دو. وہ نہیں پڑھتے, اچھا کرتے ہیں. سنیوں کے تو جہنم میں دروازے بند ہو گئے, ان کا کھلا رہنے دو. جب اللہ کسی کو جہنم میں ڈالنے کا ارادہ کر لے, فاتحہ پڑھنے دے گا. جب اللہ نے ارادہ کر لیا کہ پورا دارالعلوم اندر نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور غازی ملت, شہزادہ حضور محدث عالمین. ابھی کیا زبردستی ہے؟ ایمان والوں پہ جہنم کا دروازہ بند ہو جائے اور باقی آپ 25 آیتیں پڑھنے سے 700 دروازے بند ہو جاتے ہیں, تو ایمان والوں کے سوا کون پڑھے گا؟ اب اگر وہ نہیں پڑھتے, اچھا کرتے ہیں, ہم پہچان گئے 7 دروازے کھلے ہیں, ان کے ساتھ جائیں گے تو اپن بھی چلیں گے. دوسری ایک بات اور صاف کرنا چاہوں گا, کہ ہر امتی ہر نبی سے ہر چیز میں کم ہے. ہم کسی چیز میں حضرت موسیٰ سے کم نہیں, ہر چیز میں کم ہے. ایسا ہی نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل کے ہم کسی چیز میں کم نہیں, بہت کم ہے. نبی تو نبی ہے,
صحابی کے بھی عمل سے ہمارا ہر عمل کم ہے. ارے اب اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ تم ہمالیہ کے برابر احد کے برابر نہیں سمجھ میں آتا تو پہاڑ کے برابر. اگر تم سونا کسی کو دے دو پہاڑ کے برابر اور ایک صحابی سے مٹھی بھر گیہوں دے دے تو یہ ہمارا پہاڑ سونا اس صحابی کی ایک مٹھی کے برابر میں. جب ہمارے صحابی کی طرح ہم نہیں تو نبی کی طرح بھی ہم نہیں. اور اگر ہم نے سنت خلیل پر استعانت پر عمل کیا توکل علی اللہ تو سنو ایاک نعبد و ایاک نستعین اپنی آیت ہونے میں مقدس ہے لیکن کہنے والا بے ایمان بھی ہو سکتا. کتنے بے ایمان لوگ نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد اور سنیں گے مولوی کی ایاک نستعین مدد مانگیں گے امریکہ سے. آیت اپنی جگہ مقدس ہے لیکن پڑھنے والے کا درجہ کیا. رہی بات یہ کہ ابراہیم خلیل اللہ نے جبریل سے مدد نہیں لی. اس کی ایک باطنی وجہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے خطرہ ہی نہیں. خطرے پر مدد مانگی جاتی ہے. جبریل سے مدد لینا ابراہیم کی توہین نہیں ہے کیونکہ جس جبریل سے وحی الہی لی جا سکتی ہے اس جبریل سے مدد الہی بھی لی جا سکتی ہے لیکن ضرورت ہو تب. باطن کا حال اللہ جانتا ہے. کیوں نہیں جانتا؟ ابراہیم جانتے ہیں اور خدا نہ جانے. ابراہیم کو معلوم ہے کہ ابھی میرا بیٹا اسماعیل پیدا نہیں ہوا. اسماعیل ابھی پیدا نہیں ہوئے. ابھی نور محمدی میرے اندر موجود ہے اور جب تک یہ نور ہے میں چلوں گا نہیں. آدم میں ہو تو فرشتے سجدہ کریں. ابراہیم میں ہو تو آگ جلا نہ سکے. اسماعیل میں آ جائے تو چھری گردن کاٹ نہ سکے. یہ معجزہ نور کا ہے اور بھروسہ ابراہیم میں مروں گا ہی نہیں میں جلوں گا ہی نہیں. میں جلا تو نور جل جائے گا. نور جل گیا تو یہ جلوے کس کے لیے؟ کہاں وہ توکل, کہاں وہ نور کی روشنی, کہاں نور محمدی کا معجزہ, اور کہاں ہم جیسے گنہگاروں کا اشتیاقی نستعین پر ان سے تقابل. زبان کا محتاط ہونا بہت ضروری ہے. حماقت کا نام خطابت نہیں, صداقت پر مبنی کا نام خطابت ہے. میرے دوستوں, انصاف رکھنا. ظاہری شکل و صورت میں رسول کے عمل کی طرح ہونا اور ہے, مگر ہر معنی میں امتی کا عمل نبی کے عمل سے ہمیشہ کم رہے. وہ غلطی مت کرو جو ایک کوا ہورنے کی. کہ عمل میں امتی نبی سے بن سکتا, اور ہم مقدار دیکھ رہا. 1 کلو سونا کے مقابلے میں 5 کلو گیہوں زیادہ ہے. ایسا تو 1 کلو سونا مجھے دے دی, یہ زیادہ لے لے. معلوم زیادہ کی ویلو نہیں, قیمت کی ویلو ہے.
جسے دنیا نے اچھا سمجھا اسے سونا کہتے ہیں، جسے خدا نے سب اچھا بنایا اسے شاہ مدینہ کہتے ہیں۔ میرے دوست، شکل صورت کا مقابلہ مت کر۔ حضرت ساتھ چومنا ہے، چومتے ہو کہ نہیں؟ کائے کو چومتے ہو؟ کارن کیا ہے؟ نبی نے چوما اس لیے چومتے ہیں۔ اچھا، تیرے چومنے کا کارن نبی کا چومنا، نبی نے کیوں چوما؟ تو کارن بدل گیا نا۔ ہم چومتے ہیں نبی کی وجہ سے، نبی نے کس کی وجہ سے چوما؟ اور جب وجہ بدل جاتی ہے تو درجہ بدل جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم کے کسی عمل میں ہم ان کی طرح نہیں ہو سکتے، اور اتنے کم ہیں کہ ذکر کے قابل نہیں ہیں۔ انہوں نے تو اللہ کی رضا کے لیے اپنا بیٹا ہی کاٹ دیا، کٹے نہیں، یہ تو رب نے بچایا، انہوں نے تو کوئی کسر چھوڑا نہیں۔ لٹائی کے حدیث اور آنکھ میں پٹی باندھ، ایک صاحب بولے ہمیں اس لیے سکسیسفل تھے کہ بیٹے کا چہرہ دیکھا تھا، بیٹے کا چہرہ دیکھتے تو کچھ محبت آ جاتی۔ آنکھ میں پٹی باندھ لیا حضرت ابراہیم نے، جب آنکھ میں پٹی باندھ لیا اور پھر کاٹا تو کچھ چہرہ دیکھا نہیں، محبت آئی نہیں۔ میں نے کہا بے وقوف، اگر پٹی نہ ہوتی تو امتحان چھوٹا ہو جاتا، معمولی ہو جاتا۔ کیوں؟ ابھی جب آنکھ کھلی ہے، چھری ہاتھ میں ہے، اسماعیل الگ ہے، بھیڑ کٹ رہی ہے، تو حضرت ابراہیم کو تکلیف کیا ہوگی؟ دیکھ رہے کہ جانور کٹ رہا ہے، بیٹا رکھا ہے، پٹی آنکھ پہ ہے نہیں، امتحان ہی ختم ہو گیا۔ مگر میرے ابراہیم خلیل اللہ کی کمال ابدیت دیکھ، پٹی باندھ لی، بیٹے کو لٹایا، گردن پہ چھری چلایا، خون بہ رہا ہے جانور کا، مگر ابراہیم سمجھ رہے میرے بیٹے کا۔ آنکھ کھلی ہوتی تو جانور کٹا ہوا دکھائی دیتا، آنکھ بند تھی، بیٹے کی گردن کٹی ہوئی دیتی۔ جب گردن الگ ہو گئی تب پٹی کھولا، رب نے اس کا راز کھولا۔ میرے نبی آئے، پورا اسلام دیا، نماز دیا، روزہ دیا، بتائے ان لوگوں کے چکر میں مت پڑنا جو یادگار بنانا حرام سمجھتے ہیں۔ میں اپنے دادا کی یادگار تم سے منواؤں گا۔ میرے دادا ابراہیم نے اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اس قربانی کی یاد بناؤ۔ تو رسول اپنے پہلے والے بزرگوں کی یاد مناوے تو شریعت کہو، رسول اپنے پہلے والے بزرگوں کی قربانی کی یاد بنائے تو شریعت کہو، اور ہم اپنے پہلے والے بزرگوں کی یاد بنائیں تو بدعت کہو۔ جو فکر رسول نہ سمجھے اس کی فکر ہم کیوں کریں؟ ہم اس قربانی کو بھول نہیں سکتے جو اسماعیل نے دی، اس کا جشن بھی منائیں گے، انہی دنوں میں حج بھی ہوگا، جہاں کنکری ماری ہے ماریں گے، چاہے بھگدڑ میں مر جائیں، مگر شیطان کو ماریں گے۔ تو خالی وہی مارو گے؟ جہاں ملے وہاں مارو۔ اگر تیرے اندر ہے تو اندر مار، وہ جو ہے فاتحہ بار بار، جتنا شیطان اندر ہے اس کو مار مار مار۔ تو سن میں چھپے ہوئے شیطان کو مارنے والا سب سے بڑا مجاہد ہے۔
جہاد ہے کہ اپنے ککرم کو، اپنی غلط مانسکتا کو، اپنے اندر چھپی ہوئی عیرشیا کو، اپنے اندر چھپے ہوئے گیانوں کی گیان کے گھمنڈ کو، اپنے اندر چھپی ہوئی شترتا کو، اپنے اندر چھپے ہوئے مانو ورودھی تتووں کو، اپنے اندر چھپے ہوئے راشٹر کے دشمنوں کو، اپنے اندر چھپے ہوئے چرتر کے شتروؤں کو، اپنے اندر پھنسے ہوئے ہزاروں دریودھنوں کو مارو، تاکہ کرم کی وجے ہو، دھرم کی پتاکا لہرائے، مانو چرتر اپنی چرم سیما پر دکھائی پڑے، کشمیر سے کنیا کماری تک ہمارا ہندوستان جنت نشان، راجدھانی خواجہ غریب نواز بن جائے، خواجہ خواجگان بن جائے۔ حضرات نعرے کو اپنے پاس رکھو، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا نعرہ اکھڑ چکا۔ اللہ سبحان اللہ، بہت سبحان اللہ، واہ واہ بہت سبحان اللہ سبحان۔ غازی ملت، غازی ملت۔ اب میں کیا اس کا بابو فل فارم بتا دیا کرو ٹی ٹی ایس کا، کہیں کوئی ٹناٹن سردار نہ سمجھے۔ تو میں آپ کو اپنی ماں بہنوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، امام حسین کی یادگار ہم منائیں گے، تم نہیں مناتے، یہ کیا بات ہے؟ حضرت اسماعیل کا گلا کٹا نہیں، خون کی ایک بوند نکلی نہیں، تب تو یادگار منایا جائے۔ اور حسین نے گھر کا گھر لٹا دیا، زمین پر خاندان اہل بیت کا خون بہا، اس کی یادگار نہ منائے۔ آ رہا ہے محرم، بھاگ جاؤ یزیدیوں ہماری آبادی سے، ہم لہرائیں گے پرچم۔ یادگار نہ مناؤ تو پھر حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی قربانی کی یادگار کائے کو مناتے ہو؟ تقریب چھوڑو، اپنے پوروجوں سے رشتہ جوڑو، اسلام کی زنجیر توڑو۔ مستلبہ پڑھ کے بھی اسلام کے بھگو سے تو ہمارا ہندوستان بھی پریشان ہے، ہمارا ایمان بھی۔ ان گھسپیٹھیوں کو بھارت کی سیما کے باہر بھیج دو، اور آتنکوادیوں کو بولو جہاں سے آئے ہو وہیں جاؤ۔ مال سعودیہ کا، مارکیٹ غریب نواز کی، جاؤ کویت میں بیچو، نجد میں دکان کھولو۔ یہ بھشتیوں کا دیش نہیں، چشتیوں کا دیش ہے۔ دکان ہماری چلی، پریوار ہمارا لوٹا، مگر گجرات کا کوئی بھی ناگرک اتنا بے غیرت نہیں تھا کہ چین سے مدد مانگے، امریکہ سے مدد مانگے، مانگا تو غریب نواز سے مانگا۔ ان کے گنبد کا نشان بن گیا ہمارا اطمینان۔ ایک کام ہے، چل جائیں، مر جائیں، مٹ جائیں، برباد ہو جائیں، مگر مانگیں گے تو اللہ والوں سے۔ ایک تم ہو، کچھ دن کے لیے کویت ہاتھ سے کیا نکلا، ہمیشہ کے لیے امریکہ کے ہاتھ میں بک گئے۔ اپنا چریت دیکھ، مصیبت میں تمہیں امریکہ یاد آیا،
سنیوں کو مصیبت میں خواجہ 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 یاد آیا، کیونکہ امیروں کا سردار امریکہ ہے تو غریبوں کا سہارا غریب نواز ہے۔ اس غریب نواز کی پسند کا نام محدث اعظم، اس مختوم اشرف کی تربیت کا نام محدث اعظم، فکر رضا، تحریر رضا، تصنیفات امام احمد رضا، خدا کی قسم ان کے کمرے میں بند رہتے، آج بھی بند ہے۔ 100 کتابوں سے زیادہ اعلیٰ حضرت کی کتاب چھپی نہیں، ایک فتاوی رضویہ ہے جو شاہکار بن کر دشمنوں کو للکار رہا ہے، جس پر سنیوں کے بچے بچے کو ناز ہے، لیکن امام احمد رضا نے اپنے بند کمرے میں، بند لائبریری میں، بند ماحول میں، بند مدرسے میں بیٹھ کر جو عقیدہ، مسلک، مشرق، نظریہ، اصول، ضابطہ، حنفیت، سنیت، اسلام، آثار صحابہ، حدیث نبوی، ترجمہ قرآن جو اپنے کمرے میں لکھ کر رکھا تھا، اسے شہر شہر، نگر نگر، گاؤں گاؤں، گھر گھر میرے دوست فکر بیان کرنے والے کا نام مجدد اعظم ہے تو پورے بھارت میں پھیلانے والے کا نام محدث اعظم۔ چہرے پر جھرری پڑی ہوئی ہے اسی بوڑھی رات، بولے تو شبد باہر نہ نکلے، پھس 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 کی آواز آئے، دوبارہ یہ سمے مجھے نہیں ملے گا، اسی لیے میں بھی مزہ لے رہا ہوں کہ فیل رہوں یا کامیاب، سفل رہوں یا سفل، بڑھیا کو کیا اعتراض۔ مسکرا کر جب آپ ریلیکس ہو گئے تو سنو، ہم نے سنسد کے لیے کسی کو چنا 5 سال پچھتاتے رہے، کیونکہ ہم چننے کا حق تو رکھتے ہیں، متادھیکار تو ہے، پہچان نہیں، لیکن سوچا کوئی بات نہیں، اگلی بار دیکھ لیں گے، بدل دیں گے۔ ہم لے آئے 50 روپئے میں ٹرانزسٹر، 1 مہینے میں خراب ہو گیا، سستا سمجھ کے لائٹیں خراب ہو گیا، نیچے دیکھا تو میڈ ان چائنا، چننے میں ہم سے غلطی ہو۔ میرے دوست، جب خدا چنتا ہے نبی کو تو معصوم بنا دیتا، اور جب نبی چنتا ہے اپنے نائب کو تو راشد بنا دیتا، اور جب ولی چنتا ہے اپنے جانشین کو تو محفوظ بنا دیتا ہے۔ بھارت کے اسی ملے جلے ماحول میں راجنیت کی گندگی سے دور، جو تو سے محفوظ، تحقیق شان سے بچا ہوا، احقاق حق کا، ابدال باطن کا صلاحیت رکھنے والا، کشمیر سے کنیا کماری تک، بھارت سے امریکہ تک سفر کرنے والا، چندے کی گندگی سے بچا ہے، خرد برد سے بچا ہے، لین دین کی کراہٹ سے بچا ہے، دامن صاف ہے، کپڑا پاک ہے، جس کا ذہن مدنی، فکر مدنی، عمل مدنی، نام مدنی، اے مدنی تو بچا کے
اپنے بچنے سے نہیں بچا، محدث اعظم نے بچایا ہے، تب بچا ہوں۔ ان کا چناؤ ہے کہ جس طرح علی رسول کا انتخاب ہے تو علی کی بولی نبی کی بولی، شیخ الاسلام محدث اعظم کا انتخاب ہے، شیخ الاسلام کی بولی محدث اعظم کی بولی، چاہے اسے تم ان کا تقویٰ کہو چاہے ان کا فتویٰ کہو، جتنا ہم محدث اعظم کو مانیں گے مدنی میاں میں وہی محدث اعظم ہمیں دکھائی پڑیں گے۔ ارے میں تو مرید بھی نہیں، سگا بھائی ہوں، گھر بٹے تو برابر کا حصے دار ہوں، بٹنے ہی نہیں دیا، بولے وقت کرو، میں پہلے کروں گا تم بھی کرو، سیکنڈ میں ہی تھا، میں تو میں بھی وقت کروں گا، باپ کا مال باپ کو لوٹا دو، دیکھیں اب کیا دیتے ہیں، گھر دیا ہم نے لوٹا دیا، کتب خانہ دیا ہم نے مودی اعظم کا نام واپس کر دیا لوٹا دیا، شیخ الاسلام نے سب پراپرٹی واپس کر دی، مودی اعظم ٹرسٹ بنایا سب واپس کر دیا۔ مودی اعظم جیسا سخی جب دیکھا کہ میرے بیٹے مجھے لوٹا رہے ہیں، ٹاٹا کا بیٹا لوٹا نہیں سکا، ریلائنس کے دو بھائی ایک نہ رہ سکے، ریلائنس کے دو سگے بھائی ایک نہ رہ سکے، اور محدث اعظم کے دو بیٹوں کو آج تک کوئی لا نہ سکا۔ ارے جب ہم کی جھکجھا بریلی کو لڑنے نہیں دیتے، اندر لڑنے دیں گے، لیکن ہم لوگ شیخ الاسلام اتنے ایماندار ہیں، بالکل سنت نبی پہ چلتے۔ کیا سنت نبی؟ اے بھائی، پڑوسی کے کافر کو کافر بولنا آسان ہے کہ نہیں؟ پاکستان کے کافر کو ہندوستان سے کافر بولنا ایزی ہے کہ نہیں؟ اگر ابا کافر ہو تو اللہ نے کری مصیبت میں آ پاؤ، تمہارا بیٹا کافر ہوتا تو ابا کافر ہو، کافر کہنا کتنا ترک ہے، بیٹا کافر ہو تو کافر کہنا کتنا سخت ہے، ماما چاچا کافر ہو تو ہم کسی سے کہیں گے بھی نہیں، سسر کی برائی تو کوئی کرتا نہیں، بات ہی کرے گا، کرتا ہے، سسرے کو کچھ بول رہے تو جھولو 3 مانگنے لگے، جو بہت قریب ہوتے ہیں ان دیکھو، ایک ہے آئے وہ اور بات ہے، ایک ہے عقیدہ ہے، چھپانا اچھی بات ہے، لیکن کفر کا عقیدہ چھپانا نہیں چاہیے، بہت کرنا کام ہے۔ اے نبی پوری جماعت سے کہتے ہیں کافرو، آرام سے کہہ دیا نبی نے، لیکن جب بحث الہی سگے چچا کے نام پر آ گئی تب یدا ابی لہب وتب، تو نبی چاہتے چچا کا نام چھپا سکتے تھے، مگر منشاء خدا کو چھپانا نہ نبی کا کام ہے نہ ولی کا، اور میرے پیغمبر نے بڑی جرأت و افغانیت کے ساتھ کہہ دیا کہ چچا اور اس کی بیوی ام جمیل یہ سب جہنم کے کنڈے بن جائیں گے، تبت یدا، تبت کنڈم کیا جا رہا ہے ابو لہب کو، اور پورے قرآن میں نام کے ساتھ کسی کو کنڈم کیا گیا ہے، تو وہ بھی نبی کے سگے چچا کو نبی کی زبان سے وحی الہی کے ذریعے۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی کا سچا جانشین، ولی کا سچا جانشین، یہ صاف لفظوں میں محدث اعظم کا جانشین تبھی جانشین ہے
جب کسی کا کفر نہ چھپائے، چاہے گھر کے اندر ہو یا گھر کے باہر ہو، جیسے میرے نبی نے کیا کہ اپنے رب کی کے حکم کو چھپایا نہیں۔ میرے دوستو، شیخ الاسلام نے اپنی خدمت، اپنی تحقیقی صلاحیت سے تصور الہ لکھ کر، نظریہ عبادت لکھ کر، دین و اقامت دین لکھ کر، کتاب جسمہ جیسے متنازعہ مسئلے میں تحقیق انیس کر کے، ویڈیو ٹی وی کے نام پر جو لوگ کودتے تھے، آج شیخ الاسلام کی تحقیق کو چومتے ہیں۔ ہم نے شیخ الاسلام کا یہ روپ دیکھا ہے، بولے تو بولتوں کی بولتی بند ہو جائے، چپ ہو جائے تو گویا ہی ناچ کرے، گویا ہو جائے تو تفسیروں کے اوراق کھل جائے، خلوت میں چلے جائے تو جلوت کو ناز ہو، محفل جلوتی میں بیٹھے ہو تو خلوت کا رنگ ہو، بھیڑ میں اکیلے میں بھیڑ، یہ تمام صلاحیتیں اجاگر ہو گئی ہیں۔ اب اس صدی کا جو امام ہوگا وہ وہی ہوگا تو باطل کو باطل کہنے میں جھجکتا نہیں، کافر کو کافر منوانے میں رکتا نہیں۔ جس دن یہ رنگ نظر آئے گا، علماء اہل سنت تمام ملت ان کے اس تجدیدی کارنامے پر مہر تصدیق لگائی۔ شیخ الاسلام کی احتیاط دیکھو کہ انہوں نے ٹی وی اور ویڈیو کے بہت سارے حرام کاموں سے آپ کو روکا اور صرف ایک شرعی استعمال بتایا۔ ویڈیو اور ٹی وی کو جائز نہیں کہا، ایک جائز استعمال بتایا۔ ہم ہر عورت کو جائز نہیں کہتے، عورت سے یہ زمانے میں کل یگ میں ہزاروں خلاف شرع کام لیے جا رہے ہیں۔ ابھی عورت کا استعمال تو اتنا خراب ہو گیا ہے کہ مرد تو کپڑے پہنتے اس کے کم کراتے، اور جس فلم میں سب سے کم کپڑے ہوتے ہیں نوجوان لڑکے اس میں ٹکٹ زیادہ خریدتے۔ ایسا پہلے ثانیہ مرزا کا کرتا پائجامہ، میں شادی کرنے لیا، ابھی اس سے کم کپڑے ہم نے دیکھے، اس میں تو کوئی پوچھتا نہیں۔ تھوڑا سا اسپورٹس میں ایک مسلم اور لڑکی آ گیا کہ اسے چلے گا کیا، ابھی کوئی خوشی نہیں۔ اسلام تو بے پردگی ہی کو روکتا۔ اگر تم کو برا لگتا ہے اچھا ہے، برا لگے کپڑا خراب ہے تو برا لگنا ہی چاہیے، تم مت پہنو۔ ابھی جب اللہ تعالیٰ دین میں زبردستی نہیں کرتا تو فتویٰ میں چاہے کو زبردستی کرے گا؟ تیرا کام ہے، حرام ہے تو بتا دے حرام ہے، بتانے کے بعد کہ یہ حرام ہے، بتانے کے بعد تیرے کو حرام ہے، تیرے لیے حرام ہو گیا، اس کے لیے حرام ہو گیا۔ یہی تو اسلام ہے نا، نو پریشر ان ریلیجن، دھرم میں زبردستی نہیں، دھرم پریورتن زبردستی نہیں، لا اکراہ فی الدین۔ ہمیں جب دین میں زبردستی نہیں ہے تو ایٹیچیوڈ میں، ویوہار میں کائے کو۔ میرے دوست، کوئی صدی مجدد سے خالی نہیں اور کوئی بے ایمان مجدد نہیں، کوئی بدعقیدہ مجدد نہیں۔ اب خوش عقیدہ میں محقق ڈھونڈو، چھان ڈالو سنیوں کے مرکز کو، جو بولنے کے بعد سمجھتے ہوں وہ اور ہیں، جو سمجھ کے بولتے ہو وہ شیخ الاسلام۔ اتنا ہی کہا تھا، ایک استعمال اس کا جائز ہے
کہ جو باہر دیکھنا جائز ہے وہ ٹی وی میں بھی دیکھنا جائز، جو باہر دیکھنا حرام ہے وہ ٹی وی میں حرام. یہی تو شیخ الاسلام کا پیغام. تو پورا بوال مچا دیا. فلمی مفتی، فلمی مولوی، فلمی عالم کہا جانے لگا. اب ان کا حال دیکھو. ہم تو جائز صرف بولے تھے، ایک استعمال جائز. وہ کیا بولے؟ جائز ہی نہیں، نہایت مستحسن ہے. جو لوگ شیخ الاسلام کے جائز کو حرام کہتے تھے اسی سے مستحسن کہلوانا مدینہ کی کرامت ہے. شیخ الاسلام کا امتحان یہ ہوگا، سارے علماء اہل سنت کا امتحان ہے. ایک آگے حق میں جھجکے تو نہیں، ٹپٹالے باطل سے رکے تو نہیں، حق کو حق باطل کو باطل کہنے میں رشتے دار کا خیال تو نہیں رکھا. جو یہ نہ رکھے وہی عالم دین ہے. جو دین کی بات دین کے لیے، خدا کی بات خدا کے لیے، نبی کی بات نبی کے لیے کرے، ایسے ہی کے لیے صدی میں ایک مجدد بھیجا جاتا. یہ امتحان اگر عالم دین کا ہے کہ وہ حق کو باطل کہتا ہے کہ نہیں، یہ امتحان محدث کا، یہ امتحان مجدد کا، یہ امتحان محقق کا ہے کہ باطل کو باطل کہتا ہے کہ نہیں. اور یہ امتحان اہل سنت کا ہے کہ جب عالم کافر کہہ دے تو جماعت مانتی ہے کہ نہیں. ایک دیکھو اعلیٰ حضرت نے فتاوی حساب الحرمین دیا، 50 سال سے زیادہ ہو گیا، ہر سنی کلیجے سے لگائے ہوئے. فتویٰ مجدد کا ہے، فتویٰ محقق کا. ہم قیامت تک ان 4 مولویوں کو کافر و مرتد مانتے رہیں گے، کہتے رہیں گے، جس کو ہمارے محقق نے کافر کہا، جس کو ہمارے مجدد نے کافر کہا. اب اس صدی کو انتظار جس کا، اس کو صدی کا انتظار نہیں، صدی کو اسی کا انتظار ہے. اب جب حق کو حق باطل کو باطل، کفر کو کفر، ایمان کو ایمان کہتا ہوا دکھائی دے، سمجھ جانا مجدد آ گیا. مجدد میتے حاضرہ نے چہرے سے پردہ اٹھا دیا. تو میرے دوست، ہمارا امتحان یہ ہے کہ ہم بے باکی سے سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہتے ہیں کہ نہیں. اور تمہارا امتحان یہ ہے کہ جب ہم فتویٰ دے دیں تو تم مانتے ہو. سنیوں کا امتحان تھا فتاوی رضویہ، مانتے ہو کہ نہیں. اعلیٰ حضرت کا امتحان تھا حنفیت کی بنیاد پہ لکھتے ہو کہ نہیں. وہ تو اپنی بنیاد میں کامل و اکمل ثابت ہوئے. اب تمہارا امتحان ہے، تم فیل نہ ہونے پاؤ. اس لیے محدث اعظم مشن نے محدث اعظم کانفرنس کیا تاکہ وہی پرانا گجرات، گجرات والا گجرات، شاہ عالم والا گجرات، قطب عالم والا گجرات، اور رنگ میں رنگ جائے تو موسیٰ سہاگ والا گجرات. پلٹ آئے، تم رنگین ہو جاؤ، صاحب دین ہو جاؤ، مرو تو حسین ہو جاؤ. وآخر دعوانا